بار بار سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ہم لوگ کو ہی مفتی شمائل صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے میں یہ پرابلم ہے، یا فلاں فلاں مسائل انہوں نے اس طرح سے بیان کیے۔ بھائی ملک میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ میں ایک طرف ایک ملحد تھا جو خدا کا انکار کر رہا تھا، ایک طرف ایک مسلمان تھا جو خدا کے وجود کا قائل تھا۔ تو جب دو طرح کا موقف تھا تو ہم نے اس ڈیبیٹ میں اس خاص موقف کی حمایت کی کہ خدا موجود ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ بھائی اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کا موقف صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مفتی شمائل کا موقف صحیح ہے۔ اور اگر اس ڈیبیٹ میں وہ ہار جاتے تو اہل ایمان کا نقصان ہوتا، بدنامی ہوتی، تو ہم نے اس لیے ان کی حمایت کی۔ اب اس ڈیبیٹ سے پہلے مفتی شمائل نے کیا کہا ہے، اس ڈیبیٹ کے بعد مفتی شمائل کیا کہیں گے، یہ نہ ہم کو پتا ہے، نہ ہم ان معاملات میں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ الگ الگ ان کی ویڈیوز لا کر کے بار بار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ یہ ہے، یا اس مسئلے میں ان کی رائے یہ ہے، ان کا موقف کیا ہے۔ تو بھائی اس سے پہلے، اس کے علاوہ، اس کے بعد ان کا مختلف علمی مسائل میں کیا موقف ہے، نہ یہ ہم کو پتا ہے، نہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، نہ ان کی شخصیت کی حمایت کر رہے ہیں، نہ ان کے افکار کی حمایت کی۔ بس بات یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ میں جو ان کا موقف تھا، اس موقف کی ہم نے حمایت کی۔ جو بیشتر ان کے دلائل تھے وہ دلائل صحیح تھے، کچھ دلائل جہاں پہ ان کی غلطی ہوئی، کچھ باتیں جو ان سے غلط سرزد ہوئی، نامناسب ہوئی، اس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا یہ چیز غلط ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو اب یہ بار بار بہت سارے لوگ یہ پیش کر رہے ہیں باتیں کہ دیکھو آپ مفتی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی اچھا، ہم ان کو مشہور نہیں کر رہے، ہماری مشہور کرنے سے مشہور تھوڑے ہی ہوئے، وہ تو آلریڈی چرچے میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ہماری مشہوری کے اس وقت محتاج نہیں ہے، وہ تو مشہور ہو چکے ہیں۔ اور جب کوئی مسئلہ ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر مشہور ہو چکا ہے تو اس میں ہمارا اپنا موقف واضح کرنا ہماری عوام کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ہماری عوام بھی اس کے جو مثبت چیزیں ہیں اس سے واقف رہیں، جو چیزیں اس سے بھی واقف رہیں۔ تو اس سے ان کی پوری شخصیت کی حمایت مقصود نہیں ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم و ایران کے درمیان جنگ ہوئی، نہ رومی مسلمان تھے نہ ایرانی مسلمان تھے تو دونوں ہی غیر مسلم، دونوں ہی مشرک تھے، دونوں ہی کافر تھے، لیکن ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں سے مسلمانوں کی دلی قربت زیادہ تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے۔ وہ ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے جن پر مسلمان ایمان رکھتے تھے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے ہاں کسی حد تک کہ اس طرح کی بت پرستی نہیں تھی جس طرح کی بت پرستی ایرانیوں کے ہاں تھی۔ تو باوجود اس کے کہ رومی مسلمان نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ جو آتش پرست تھے ایرانی، ان سے بہتر تھے، اس لیے مسلمانوں کو ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو رومیوں کو مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس موقع پر صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے تمام عقائد کی جو ہے نا وہ تصحیح کر دی اور سب کی توثیق کر دی، اور ان کا آگے پیچھے سب کچھ جو ہے نا ان کو ایمان والا قرار دے دیا۔ تو یہ حمایت یا مخالفت جو ہے نا وہ موقف کی ہوتی ہے، خاص اس موضوع پہ جس موضوع پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، نہ کہ شخصیت کی ہوتی ہے۔ اب یہ عوام یہ بڑے بڑے لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے، اور اس کو ان کے اس موقف کی حمایت کو شخصیت کی حمایت کے نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وضاحت مجھے ایسا لگا کہ شروع میں ہی کر دینا ضروری ہے کہ بھائی ہم ان کی شخصیت کی حمایت نہیں کر رہے، دوسرے مسائل میں ان کا افکار کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اس کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہم نے محض اس مسئلے میں جو موقف ان کا تھا اس موقف کی حمایت کی کہ خدا موجود ہے۔ ہاں بھائی خدا موجود ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور خدا کا انکار یہ اشد الکفر ہے، یعنی کفر کے مراتب میں بدترین قسم کا کفر ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر دے، یہ بدترین قسم کا کفر ہے۔ اور جو جاوید اختر جس موقف کو لے کر کے آیا تھا وہ موقف بدترین موقف تھا، کفریہ موقف تھا۔ تو اب ہم اس میں جب ایک چیز مشہور ہو گئی ہے، تو جب عوام کے درمیان وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اہل علم اہل دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اختلافی مسائل میں صحیح موقف لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ اور اس ڈیبیٹ کو جو اس کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں دلیلیں صحیح ہیں وہاں بھی بات آ جائے لوگوں کی سمجھ میں کہ دلیلیں صحیح ہیں، اور جہاں مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، کوئی تعبیر کی غلطی ہوئی ہے، یا کوئی موقف کو اپنے رکھنے میں غلطی ہوئی ہے، دلیل کو بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، تو عوام کے سامنے وہ غلطی بھی واضح ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم کوئی ان کی ڈیبیٹ پر جشن منانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے کہ کوئی ہم فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ایک ضروری بات تھی، جو بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے، ان کے لیے یہ وضاحت ضروری تھی۔ بارک اللہ فیکم۔ بہت شکریہ شیخ، بہت اہم اور بہت ضروری وضاحت۔ جی شعبان بھائی شاید اچھا، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ جو بدعتیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور مکمل ریجیکٹ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ بریلویوں کا طریقہ کیا ہے کہ مثلاً
اگر کوئی مخالف ان کی فرقہ ہے تو اس کی تمام چیزوں کو ایک ساتھ اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں کہ گویا اس میں کوئی خیر نہیں. اس طریقے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں پہ حقیقت کھلتی ہے کہ نہیں یہ بدعتی تو کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ بدعتی تو کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث گمراہ ہیں، یہ بدعتی تو کہہ رہے تھے کہ یہ صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اولیاء کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. اب جب وہ چیز ان پہ کھلتی ہے کہ نہیں یہ لوگ تو گالیاں نہیں دیتے، یہ گستاخی تو نہیں کرتے، غلط عقیدہ تو نہیں رکھتے، تو فوراً وہاں متنفر ہو جاتے کہ بھئی ہم سے جھوٹ بولا جا رہا تھا. تو پہلے ہی سے آلریڈی پہلے ہی سے کیوں نہ ہم کریں، پہلے دن سے کیوں نہ ایسی چیز کریں کہ جب ایک چیز شہرت میں آ چکی ہے تو اس کی وہ چیز جو اتفاق کرنے کی ہے اور اس میں وہ جو چیز صحیح ہے ہم اس کی نشاندہی کر دیں کہ بھئی یہ ہے صحیح. اب اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں دیگر چیزوں پہ ہم نقد بھی کر دیں، تردید بھی کر دیں، جیسا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مکالمے میں اپنی ڈیبیٹ میں کوئی چیز اگر غلط کہی ہے یا ان سے سہو ہوا ہے یا وہ غلطی ان کے عقیدے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے مسلک کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے منہج کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ہم اس کو واضح بھی کر دے رہے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ بھئی یہ پوائنٹ ہے جس سے ہم اتفاق رکھتے ہیں، باقی یہ طریقے ہیں جس سے ہمارا اختلاف بھی ہے اور اس میں یہ ان سے سو ہوا ہے. اب رہ گیا ان کا مسلک. ظاہر سی بات ہے مسلک ان کا دیوبندی مسلک ہے، وہ ندوی فکر کے ہیں. ندوی فکر میں ممکن ہے کبھی ان کے یہاں کچھ ایسی چیزیں آئیں جس میں تحریکی فکر بھی ظاہر ہو، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بعد میں، یا ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مل رہی ہیں. تو ہم اس کو بھی واضح کر دے رہے ہیں اور وہ انہوں نے شناخت چھپائی نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ نقصان کا وہاں ہوتا جب انہوں نے اپنی شناخت چھپائی ہوتی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شناخت چھپائی نہیں ہے، اپنا مسلک نہیں چھپایا، اپنا منہج نہیں چھپایا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ابھی ان کو جس طرح کی شہرت ملی ہوئی ہے اور جس طرح کی شہرت مل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو چینج کریں یا اپنی شناخت میں کچھ نرم و گرم رویہ رکھنے لگے، ایسا ممکن ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو جب ایسی باتیں آئیں گی، جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو ان کی تردید کی جائے گی، ان پہ نقد کیا جائے گا. وہ دیوبندی ہیں مثلاً، وہ مقلد ہیں، تو اب مقلد ہے تو تقلید کی حمایت کریں گے. دیوبندی ہیں، مقلد ہیں، حنفی ہیں تو اشعری ماتریدی عقیدہ اور رکھ رہے ہوں گے، اس عقیدے کو ظاہر کریں گے. ساری چیزیں بہت کلیئر ہیں، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ان کا مسلک جو ہے، ان کا منہج جو ہے، ان کا عقیدہ جو ہے وہ مسلک اہل حدیث سے بالکل مختلف ہے. ہم انہیں مانتے ہوئے کہ وہ دیوبندی ہیں، وہ ندوی ہیں، ان کا مسلک و مشرب بالکل مختلف ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے سرفراز بھائی نے جو بات کہی کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے موقف میں جہاں ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شخص تھا، ایک ملحد شخص تھا، اور جہاں ان کے سامنے اور بھی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے ایک شخص تو کھڑا تھا سامنے لیکن محسوس کیجئے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں ہیں. تو اس اسٹیج پہ جب وہ مکالمہ ہوا اور گفتگو ہوئی تو اس میں ہم اس پہلو سے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ تو ایمان کے تقاضے میں ہے بھائی، یہ تو عدل کا تقاضا ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. کیا اگر کسی مسلمان کے ساتھ کسی جو ایمان والا نہیں ہے اس کا اس طرح کا تنازع ہو اور مسلمان حق پہ ہو، مسلمان عدل پہ ہو، مسلمان انصاف پہ ہو، تو کیا ہم اس لیے مسلمان کی حمایت چھوڑ دیں گے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے مسلک و مشرب کا نہیں ہے؟ بھائی ایک کلمہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، دین بھی تو کوئی چیز ہے، عمومی مسلک اہل سنت والجماعت بھی تو کوئی چیز ہے، یہ تمام چیزیں بھی تو ہیں. کیا آپ کسی کو کسی مسلکی اختلاف کی وجہ سے یا عقیدے کے اور جو ہے صفات کے عقائد، صفات کے جو عقائد ہیں اور اس کی جو توضیحات ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہاں رد و تردید کی ضرورت پڑے گی، وہ کی جائے گی. تو بہرحال ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ اسی قرآنی اصول پہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کو یہود سے اخف کا اشارہ دیا ہے کہ نصارہ کا معاملہ خرابی میں یہود سے کم ہے. جو رہبان ہیں ان کے یہاں نصارہ کے یہود کے مقابلے میں نرمی ہے، اور عملاً یہی ہوا. اب کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کفر کی تعریف کر دی ہے؟ کیا کافر کی تعریف کر دی ہے؟ نہیں، ایک خاص پہلو کی تعریف کی ہے اور وہ پہلو درست ہے، وہ امر واقع ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو ایمان لانے والے ہیں، سب سے زیادہ جو اسلام لانے والے ہیں اور حق کو جو قبول کرنے والے ہیں، جو عنید نہیں رہے ہمیشہ تاریخ میں، ہمیشہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के आज तक देख लीजिए, उनका मामला यहूद से मुख्तलिफ रहा है। तो अब क्या उस पहलू को हम ये कहेंगे कि नहीं साहब ये तो इसकी वजह से लोग ईसाई हो जाएंगे, नसारा के मसलक पे लोग चले जाएंगे? बहरहाल उनके मसलक से इत्तेफाक ना रखते हुए और जहां उन्होंने गलतियां की हैं उसकी तरदीद करते हुए और उसका नक्द करते हुए, उस पर नक्द करते हुए एक बहुत ही खास तनाजुर में हमने उस खास पहलू की हिमायत की है जो एक है वजूद बारी ताला। अगर वाकई में कोई मुतासिर हो रहा हो हम लोगों की इन तौज़ीहात की बिना पर और कोई हिमायत समझ रहा हो तो वो समझ ले कि वजूद बारी ताला के मसले पर हम उनसे मुत्तफिक हैं, वजूद बारी ताला के मसले पर उनसे मुत्तफिक हैं। बल्कि हम अगर मुशरिकीन को दावत दीन देते हैं जो मुल्हिद नहीं है तो किस चीज को बेस बनाते हैं? क्या ये बेस नहीं बनाते कि भाई आप लोग भी एक खालिक का अकीदा रखते हो? क्या हम उनको दावत में ये बात नहीं कहेंगे? क्या कुरान पाक ने अकीदे खालिक को वाज़े नहीं किया पूरे कुरान के अंदर? पूरे कुरान की आयतों में क्या उसी हवाले से मुशरिकीन को दावत नहीं दी गई कि भाई तुम कहते हो आसमान अल्लाह ने पैदा किया, जमीन अल्लाह ने पैदा किया, तुम कहते हो सारी चीजों पर हुक्मरानी उसी की है, तो फिर इबादत क्यों नहीं करते? क्या रुबूबियत में जो इत्तेफाक था, रुबूबियत में जो मुशरिकीन का जो मौकफ था कि अल्लाह को रब मानते थे, क्या उनके रब मानने वाले मौकफ को जिक्र करके कुरान पाक में उनको दावत नहीं दी गई? और क्या इस मौकफ को एक्सेप्ट नहीं किया गया? तो अगर हम किसी मुशरिक ही को दावत देते हैं तो मुल्हिद के मुकाबले में जो अल्लाह का बिल्कुल अकीदा ही नहीं रखता, कुफ्र करता है, उसके मुकाबले में मुशरिक को दावत देना भी आसान है। भाई एक स्टेप तो नीचे है, वजूद बारी ताला जो नहीं मानता उसको पहले वजूद पे लाना पड़ेगा, फिर वो इस्लाम पे आएगा। लेकिन जो वजूद बारी ताला मानता है, जिसके पास खालिक का तसव्वुर है, एक स्टेप नीचे है गुमराही में, वो हम उसे अब उसी के हवाले से, उसी की मुनासबत से हम उसको दावत देंगे और हमारी दावत में आसानी होगी। तो इन पहलुओं को समझा जाए, ये वो तनाजुर है जिस तनाजुर में हमने ये गुफ्तगू की हुई है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।